call is now being recorded. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم فقهنا في الدين. رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. الحمدللہ آج ہمارا حیا کی روشنی سیریز کا 3rd ڈے ہے. ہم نے فرسٹ ڈے میں ہم نے دیکھا تھا کہ حیا کا لغوی اور شرعی مفہوم کیا ہے، اور کل والے لیکچر میں 2nd ڈے میں ہم نے دیکھا تھا نکاح، یعنی نکاح جب بہک جائے. نکاح کا جو ہے وہ نظر کا بیان دیکھا تھا، نظر کی حیا دیکھی تھی. انشاءاللہ آج جو ہم لوگ ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہوگا لباس. سب سے اہم جو ہماری ظاہری جو حیا ہوتی ہے نا، جہاں سے ہماری حیا نظر آتی ہے، پتہ چلتا ہے، وہ جو ہے نا ہمارا لباس ہوتا ہے. ہماری ظاہری اپیرنس جو ہوتی ہے نا، جس سے ہماری حیا کا جو پتہ لگتا ہے کہ یہ اس میں کتنی حیا ہے، یا مطلب اس کو کتنی، عورت کی جو ہوتی ہے نا سب سے زیادہ نظر جو چیز آ رہی ہوتی ہے نا اس کا لباس ہی ہوتا ہے. کیونکہ جب بات کرے گی وہ تو تب ہوگا نا، بات اخلاق وہ دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے. لیکن جب بھی کوئی آپ کو دیکھے گا وہ فوراً، ہر کوئی تو آپ سے بات نہیں کرتا نا، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو مطلب جیسے جس کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے آپ کا، لیکن دیکھ بہت سارے لوگ رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم باہر جاتے ہیں تو ہمارا انٹریکشن سب کے ساتھ نہیں ہوتا، سب کے ساتھ ہم لوگ جو ہے وہ بات نہیں کرتے یا اس طرح نہیں ہوتا. تو ان کو اخلاق کا، یہ ساری چیزوں کا تو تب پتہ چلے گا نا جب ہم بات کریں گے. لیکن جو اپیرنس آپ کی ہوتی ہے نا، جو جیسا لباس آپ پہن کر جا رہے ہیں باہر، یا جہاں پہ بھی جا رہے ہیں، کس کے ساتھ مل رہے ہیں، تو وہ اس سے پہلے جو ہے وہ آپ کے لباس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسی لڑکی ہے. یعنی جو ہے نا اس کا فرسٹ امپریشن جو ہوتا ہے نا وہ ہم لوگ وہاں سے لگا لیتے ہیں. لباس ہمارا اظہار حیا ہے یا دکھاوا ہے، یہ ہم دیکھیں گے. لباس کی اسلامی اصول، کیسا لباس ہمیں پہننا چاہیے، یہ سارا دیکھیں گے. اور دیکھیں گے کہ جو ہے موڈیسٹی، فیشن کا دباؤ، برانڈ جو ہمارا آج کل کے کلچر میں، یہ برانڈز بس برانڈز کا ہے، ہر چیز اس کے نام، برانڈز کے نام دے دیا، اس کو دیکھیں گے. اور پھر جو لباس جو ہے وہ کس چیز کی علامت ہے، ہماری نرمی، وقار اور عزت کی علامت ہے، یا پھر دکھاوا، نمود و نمائش، اور کس چیز کو ہم لوگ پریزنٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ سارا کچھ آج اس لیکچر میں دیکھیں گے. سب سے پہلے تو یہ چیز ہمارے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ جو ہے نا ہم نے اپنی لائف کو نا دوسروں کے سپرد نہیں کرنا. یعنی چاہے وہ صرف یہ یہاں پہ لباس کی بات آ گئی یا کہیں پہ کوئی بھی چیز آ گئی، تو ہم نے کسی اور کو نہیں دیکھنا. ہم نے یہاں پہ کس چیز کو دیکھنا ہے، سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم نے اپنے آپ کو جو جہاں پہ چیز دیکھنی ہے نا، وہ سب سے پہلے دیکھنا ہے اسلام کے اصول کے مطابق دیکھنا ہے. کیونکہ جو ہے باقی ہم لوگ باقی ماڈرنزم، جب وہ باقی مذاہب، ان سب کو تو ہم لوگ نہیں کہہ سکتے، نہیں کچھ کر سکتے، وہ ان کا اپنا ہے. لیکن ہم لوگ جو مسلمان ہیں وہ ساری چیزیں ہیں، تو ہم لوگوں نے یہاں پہ کس چیز کو دیکھنا ہے کہ جو ہے ہمارے اسلام کے اکارڈنگ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کیا چیز ہے، کون سی حیا جو ہے ہمارے اندر یہاں پہ لائی ہوئی ہے. اور سب سے پہلے جب قرآن مجید میں اس چیز کا آ رہا ہے کہ یا بنی آدم انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشم ولباس التقوی ذالک خیر. اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا جو تمہاری شرم گاہوں کو ڈھانپتا ہے، اور تمہارے لیے زینت بھی ہے، مگر تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے. یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے نا لباس کا نا ایک بات بتا دی ہے کہ لباس کیا کرنے کے لیے آتا ہے. لباس اتارا ہے تاکہ تمہاری شرم گاہوں کو ڈھانپے، اور تمہارے لیے زینت بھی ہے، مگر تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے. اگر نا ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں تو ایک بہت اہم پوائنٹ کہ لباس کس وجہ سے اتارا ہے. یہاں پہ اگلی جو لائن پہ پوائنٹ ہے نا کہ تمہاری شرم گاہوں کو ڈھانپتا ہے، تو یہاں پہ جو عورت کی حیا، اس کی شرم، اس کی جھجک کس میں ہے؟ حیا میں ہے. اس کی حیا جو ہے نا اس میں سارا یہ عنصر آ جاتا ہے نا، ساری چیزیں آ جاتی ہیں، شرم بھی ہے، جھجک بھی ہے، ساری چیزیں.
تو کیا ہمارا لباس واقعی کیا ہماری جو ہے شرم گاہوں کو، یعنی ہماری جو ہمارا اصل بات ہے کہ ہم اس چیز کو ڈھانپ رہے ہیں، کیا واقعی وہ اس طرح کا ہے؟ یعنی جو ہے نا عورت کی یہاں پہ یہ صرف یہاں اتنا ہی ہے. آج کل کے جو ہمارے لباس ہے نا وہ اچھا یہاں پہ اگلی جو لفظ کا ہے نا تمہارے لیے زینت بھی ہے. تو زینت عورت کی کس چیز میں؟ حیا میں عورت کی زینت ہے. تو عورت کا جو لباس ہو وہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اس چیز کو کور اپ کرے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے لباس پہنا ہے اور ہم لوگ پورا اپنی فزیکل اپیئرنس ہماری پوری نظر آ رہی ہو، پتہ چل رہا ہو ہمارا کہ یہ بچی یا لڑکی جو ہے نا وہ اتنی اسمارٹ ہے یا اتنی ہیلدی جو بھی ہے، ہر ایک چیز نظر آ رہی ہو. جو ایسا مطلب جو لباس جس میں ہماری حیا کا تو وہ پتہ ہی نہیں چلتا، پھر وہ حیا تو رہی نہیں نا. وہ جس چیز میں ہماری جو ہے جس میں ہر چیز بالکل ایسے لگ رہا، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو محفوظ رکھے. بالکل کچھ اس طرح کی لڑکیاں اس طرح کی ہوتی ہیں، مطلب اس طرح ہم نے لباس دیکھا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے نا اس کے نا رکھ کے ساتھ سلائی کیا ہو. یعنی اتنا تنگ اور اتنا جو ہوتا ہے نا کہ بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے بالکل اس کو نا کھڑا کر کے نا اس کے ساتھ سلائی لگائی ہوتی ہیں. بس ایک ایک چیز فیل ہو رہی ہوتی ہے. لباس کا مقصد کیا ہے؟ اسلام میں لباس صرف جسم ڈھانپنے یا زیب و زینت کے لیے نہیں، بلکہ یہ ایک روحانی علامت ہے. یہ انسان کے باطن کی کیفیت، دل کی نرمی، شرم و حیا اور اللہ سے تعلق کا اظہار ہے. لیکن افسوس آج لباس کا معیار برانڈ، فیشن اور تاثر بن چکا ہے، نہ کہ حیا، وقار اور اللہ کا حکم. ہر چیز کسی کو پوچھ لینا آپ نے کون سا جو ہے، اگر اس کو ویسے بتا دیا جائے نا کہ سمپل کوئی کمپنی وغیرہ یا ویسی لوکل مطلب کسی نے ڈریس پہنا ہے یا نہیں، تو آگے سے اگر دوسرے نے کسی نے برانڈ کا پہنا ہو نا، نہیں میں نے فلاں برانڈ کا پہنا ہوا ہے، وہ اتنے یہ تمہیں پتا ہے اتنا مہنگا ہوتا ہے وہ، میں نے فلاں برانڈ کا، یہ میرے یہ میں برانڈیڈ چیزیں پہنتی ہوں، مجھے یہ نا جو لوکل چیزیں پسند نہیں ہیں اس طرح. تو کیا یہ برانڈ کس نے بنائے ہیں؟ یہ کیا ہے یہاں پہ؟ کیا کپڑے کا مقصد ہے؟ اگر آپ کا وہ کپڑا بے شک وہ جتنا مرضی برانڈیڈ ہے، جتنا مرضی وہ آپ کو مہنگا آپ نے لے لیا ہے، لیکن اگر وہ آپ کو کور اپ بھی نہیں کر رہا، وہی ہے یا آدھی آپ جسم آپ کا نظر آ رہا ہوتا ہے اور آپ نے وہ پہنا ہوتا ہے جو، لیکن وہ تو پھر نہیں، بے شک جتنا مرضی مہنگا ہو جو مرضی ہو، لیکن وہ حیا تو نہیں اس میں آگے نا. وہ چھوٹا کپڑا ہو، تھوڑا کپڑا ہو، لوکل جو ہے کمپنی کا کپڑا ہو، لیکن اگر آپ کو اچھی طریقے سے ڈھانپ رہا ہے، کر رہا ہے، تو آپ کے وہی حیا ہے، وہی آپ کا وقار ہے، وہی اللہ کا حکم ہے. یہ چیز ہے یہاں پہ نا. ہم نے دیکھیں کوئی بھی کسی کو نا انسان کو نا لا نہیں سکتا کسی پہ بھی، ہم کیونکہ ہدایت جو ملنا ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، لیکن ہم نے خود کو بدلنا ہے. کیونکہ دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دور میں نا بہت ساری ایسی لوگ آئے تھے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی تھیں کہ نا جو ہے انہوں نے بہت اپنے ان کے جو دشمن بن گئے تھے، یعنی انہوں نے اتنا ساتھ نہیں دیا تھا. تو آج نا ہم کو خود کو یہ کوشچن یعنی خود سے سوال کرنے کی ضرورت ہے، کیا میرا لباس مجھے اللہ کے قریب کر رہا ہے؟ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے. یہ کوشچن جو ہے نا یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم نے بس گزر جانا ہے اس سے، بلکہ ایک رکنا ہے، اپنے ایک ٹھہرنا ہے، ٹھہر کے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا میرا لباس جو میں پہن کے جاتی ہوں، گھر میں پہن رہی ہوں یا باہر پہن رہی ہوں، کیا میرا وہ لباس جو ہے وہ اللہ کے قریب مجھے کر رہا ہے؟ یہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہی ہوں، یا میرے لباس جو ہے وہ اس میں نرمی، وقار، عزت ہے، کہ میری عزت اس میں ہے، کہ اسلام کی عزت ہے اس میں؟ کیا لباس مجھے دنیا کے سامنے یا رب کے سامنے خوبصورت بنا رہا ہے؟ ہم لباس کس لیے پہنتے ہیں؟ کیا مجھے اللہ کے سامنے خوبصورت بننا ہے یا لوگوں کے سامنے خوبصورت دکھنا ہے؟ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں نا، لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں نا کہ اکثر ہمارے مائنڈ میں یہ آتا ہے بھائی اگر میں نے یہ ایسا پہن لیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اگر میں نے یہ ڈریس پہن لیا تو یہ ٹرینڈ میں ہے بھی یا نہیں؟ اگر میں نے کوئی لمبا ٹرینڈ ہے تو میں نے اونچا پہن لیا تو ایسا، اگر میں اونچا ٹرینڈ ہے تو میں لمبا نے زیادہ پہنتی ہے تو ایسا کیا ہوگا کہ یہ اتنا جو مشہور ہے برانڈ کا، یہ ایسا ہے نہیں ہے؟ مطلب یہ کوشچن ہم لوگ ایسے ہی مطلب بنائے ہوتے ہیں، ہماری مائنڈ کی جو سائیکی اس طرح کی بن گئی ہے کہ ہم لوگوں نے نا برانڈ یہ چیزوں کو نا خود پہ اتنا سوار کر لیا ہے، اتنا زیادہ کر لیا ہے کہ ہم لوگ اس چیز پہ باہر نکل نہیں رہے. ورنہ کس نے بنایا ہے؟ آج آپ لوگ دیکھیں جو پرانے ماؤں کے زمانے کے جو فیشن تھے نا اب آ رہے ہیں، تو وہ کیا تھا؟ لوگوں نے وہ فیشن کیسے بنے ہیں؟ ایک دو لوگوں نے پہنے، کوئی سیلیبریٹیز نے پہنے، وہ تو وہ فیشن بن گیا، بھائی اتنی کی آج کا فیشن ہے.
ایک جو ہے وہ جو جیسے ایک پانچ کس کلر کا اس طرح کا کلر کا شلوار اس طرح کی پہنی ہے، دوسری اس طرح کی پہنی ہے، بھئی یہ فیشن ہے، کچھ اور نہیں مل رہا تو فیشن کا نام دے دیا ہر چیز کو. پھٹی ہوئی ہیں جینس، پھٹی ہوئی ہیں، بھائی فیشن ہے. جو حیا ہے، جو مطلب اس طرح کی، اب تو وہ خود اس طرح کے بنائے ہوئے ہیں کہ بھائی نہیں فیشن ہے یہ سارا. کہاں سے آتا ہے یہ فیشن؟ جیسے ایک دو نے پہن لیا، اس نے کر لیا، بھائی اس نے نام دے دیا کہ فیشن کا، تو ہم نے بھی مان لیا ہاں بھائی فیشن ہے، یہ چیز ہے، ہم نے بھی یہی فالو کرنا ہے. لیکن کیا ہم لوگوں نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ یہ جو اسلام کے اصولوں کے اکارڈنگ ہے، ہم لوگ اندھی تقلید کر رہے ہیں ان لوگوں کی، اس معاشرے کی جو ہم لوگ نا پتہ ہے کون لوگ کن لوگوں کی مان رہے ہیں؟ وہ جو نان مسلم ہے، سب کچھ اس کا لے رہے ہیں. ہم نے لباس تک ان کا خرید لیا ہے، ان کا لے لیا، اور اس کو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ میں پہنوں گی نا تو بس اس میں حیا ہے. اگر خود دیکھ لیں، اگر حیا اس چیز میں ہوتی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو، امہات المومنین کو، ان کو سب کو، ان کو یہ کہتے نا، ان کو تو پردے کو حکم نہیں دیتے، ان کو کہتے بھائی نہیں آپ لوگ ماڈرن بنو. آئندہ کے زمانے میں ایسا دور آئے گا جب لوگ اس چیز کو ماڈرن کہیں گے، آپ لوگ ماڈرن بنو. کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ ایسا ہوگا، ایسا زمانہ سارے چیز ہے؟ اس لیے تو کہیں عورت فتنہ ہے. کیوں عورت سب سے زیادہ فتنہ ہے؟ کیونکہ عورت کا لباس وہ ایسا پہن کے جائے گی. آئندہ کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ عورت ایسا کرے گی، اور اس کے لباس، یہ ساری چیزوں میں ایسی جو ہے وہ فحاشی آئے گی تو وہ لوگوں کو، دوسروں مردوں کو مائل کرے گی. ہم لوگ خود اپنے لباس کو جب اچھا ایسے اسلام کے اکارڈنگ اپنے بن کے جائیں گے، پھر اگر کوئی ہمیں کہہ رہا ہے کچھ بھی ہو تو وہ بات کی بات ہے، لیکن خود پہلے اپنے آپ کو تو کور کر کے جائے نا. اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا لباس جو ہے وہ فیشن، اب فیشن جو ہے نا وہ آزمائش بن گیا ہے. لباس کی جو خوبصورتی ہے نا، اس کو خوبصورتی کا ذریعہ سمجھنا غلط نہیں ہے، لیکن جب یہ فیشن حدیں پار کرنے لگ جائے، جب جسم دکھانا کمال سمجھا جائے، جب برانڈ کو عزت اور حیا کو قدامت پسندی سمجھا جائے، تو یہ فیشن نہیں، گمراہی بن جاتا ہے. یہ ہمیں گمراہ کر رہی ہے یہ چیزیں، یہ فیشن کے نام پر جو ہمیں بات کہا جا رہا ہے نا، یہ ہمیں گمراہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے. ہم لوگ جو ہے نا وہ ان چیزوں پہ اتنا ابزورو کر لیا ہم نے اپنے آپ کو کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کس نہج پہ جا رہے ہیں، کس چیز پہ جا رہے ہیں ہم لوگ. آج دیکھیں یہ نا، یہ 5 پوائنٹس آگے جو اسلامی لباس کی جو خوبیاں ہیں، یہ 5 پوائنٹس جو ہے نا، یہ آپ لوگ نا نوٹ ڈاؤن کر لیں اور اپنے لباس اس کے ساتھ کمپیئر کر لیں. اگر آپ کا لباس واقعی اس جیسا ہے نا، تو پھر آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ آپ لوگ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری ہیں، ایسا لباس پہن رہی ہیں. لیکن اگر ایسا نہ ہوا، ان 5 چیزوں میں سے کسی اور کی ایسا ہوا، کسی اور کی مطلب کوئی بھی ایک چیز بھی اس میں سے آپ کی مائنس ہے نا، تو آج سے ہی نا نیت کر لیں کہ آپ نے ان 5 پہ اپنے لباس کو لے کر آنا ہے. نیت کر لیں. میں روز کہہ رہی ہوں کہ نیت کر لیں. ہم جو بھی سیکھ رہے ہیں نا، نیت کر لیں کہ میں نے ایسا بننا ہے، میں نے اس طرح اپنے حیا کو اس چیز پر لے کر آنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ مدد کر دیتے ہیں. دیکھیے نا، ہدایت جو ہے نا وہ مانگنے سے ملتی ہے. اگر آپ کہیں گے نا کہ میں جو ہے میں کچھ بھی نہ کروں اور میرا خود بخود ہی ایسا ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو چیز مجھ سے مانگو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو بدلنی پڑتی ہیں. تو آپ نے یہ 5 چیزیں خود پہ کرنی ہے. اسکرین شاٹ لے لیں، میں بعد میں گروپ میں بھی سینڈ کر دوں گی انشاءاللہ. لیکن اس پہ دیکھیں کہ فرسٹ پہ آپ کرنا ہے کہ آپ کا لباس جو ہے نا وہ آپ کے ستر کو ڈانپنے والا ہے. ہمارا جو سینہ اور ہمارا جو نیکسٹ جو باڈی پارٹ ہے، ہمارا جو سارا کور ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے اوپر تک دوپٹہ یا کوئی بھی چیز لے لیا، اس طرح تک بھی کور ہونا چاہیے. ہر چیز اس طرح ہونا چاہیے. دوپٹہ لیں، اس کو بھی سینے تک کور کریں. ٹھیک ہے. سیکنڈ پوائنٹ پہ آ جاتا ہے ہمارا باریک یا تنگ یا چست. باریک نہیں ہونا چاہیے. اتنا باریک ہو جاتا ہے نا بالکل، جو ریشمی، جو بہت سارے ریشمی ایسے ہوتے ہیں نا، باریک بہت ہوتے ہیں. تنگ نہیں ہونا چاہیے. اور ایسا چست مطلب یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھیں باڈی کے ساتھ جو ہے نا وہ بالکل ایسے لگ رہا جیسے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تھرڈ پہ ہے ہمارا دلکش یا پرکشش نہ ہو. مطلب ہم نے باہر جانا ہے نا، کیونکہ جو ہے آپ اپنے ہسبینڈ کے سامنے اپنے گھر میں جس طرح کا مرضی پہنے، جو ان کو پسند ہے آپ ان کی مرضی کا پہن سکتے ہیں. لیکن آپ نے باہر نکلتے ہوئے یہ ساری لازمی دیکھنا ہے کہ دلکش اور پرکشش نہ ہو. یعنی ایسا لباس نہ ہو کہ جو آپ کو دوسروں کی نگاہ، بہت اٹریکٹیو لباس ہوتے ہیں کہ
دیکھنے کی نظر میں جو ہے نا جو لوگ دیکھتے ہیں اور فوراً سے نا جو ہے اس کو اٹریکشن فیل ہو جاتی ہے، ایسی چیز ہوتی ہے، وہ نہ ہو۔ ستارے موتیوں والا بہت زیادہ جو ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، جیسے شادیوں میں ہم اس طرح کی مطلب پہلا ہوتا ہے، تو وہ ایسا نہیں ہے۔ کورٹ پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ جو ہے نا وہ مخالف جنس کی مخالفت سے پاک ہو، یعنی ایسا ہو کہ نا اس میں ہمارے مطلب مخالف جنس کی عورت ہے تو عورت کے لیے مخالف جنس مرد ہوگا اور مرد کے لیے عورت ہوگی، ہم عورتیں ہیں تو الحمدللہ تو ہمارے لیے مرد، اگر ایسا لباس نہ ہو تو باہر پہننے، جیسے پینٹ شرٹ ہے، پینٹ شرٹ میں بھی بالکل پتہ نہیں چلتا باہر، تو خصوصاً جو ہے نا اس چیز پہ آپ اوائڈ کریں، بلکہ اوائڈ کیا پہننا ہی نہیں ہے باہر، تو اس سے ہی کہ وہ پینٹ شرٹ پہنتے ہو آپ کا سارا جسم نمایا اور پتہ چلا بھائی یہ تو لڑکی ہے، لڑکا پتہ ہی نہیں چلتا پیچھے سب، تو لڑکوں نے بھی ایسی بال رکھے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا لڑکی ہے لڑکا ہے، بال انہوں نے اس طرح رکھے ہیں پورا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ لڑکا ہے لڑکی ہے، تو اس چیز سے بچنا ہے۔ اور 5 نمبر پہ ہے کہ سادگی، سادہ ہونا چاہیے، یعنی اب سادگی میں دیکھیں گھر میں بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ اگر جو ہے وہ آپ کی محرم ہے یا سرا ہے تو آپ لباس کچھ پہن سکتے ہیں، لیکن گھر میں بھی اتنا باریک لباس نہیں پہننا، یہ یاد رکھیں جتنا باریک لباس ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں بھی کہا ہے کہ جس کا عورت کا جو ہوگا نا یہ باریک لباس کی وجہ سے نا تنگ لباس کی وجہ سے اس کی کمر تنگ ہو جائے گی، وہ جس طرح تنگ لباس پہنتی ہوگا اس طرح اس کی کمر تنگ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ ہماری قبر کو شادہ کرے، آمین۔ تو ہم نے اس چیز کو سوچ کے کہ قبر میں ہماری جتنا ہم لوگ ڈھیلا ڈالا لباس پہنیں گے تو ہماری قبر بھی اتنی وسیع ہوگی، تو یہ چیز کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ، یہ 5 چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا لباس ان چیزوں پہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ لباس عورت کا محافظ ہے، لیکن معذرت کے ساتھ کہ عورت کا محافظ نہیں ہے، اب تو لباس کو ایک اور لباس کی ضرورت پڑ گئی ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ اسلام نے عورت کو لباس کو عورت کی حفاظت، عزت اور حیا کی علامت بنایا ہے۔ پردہ اور باحیا لباس عورت کو سستے نظروں کے بازار سے نکال کر اللہ کے قریب لاتا ہے۔ اچھا یہاں پہ نا آپ لوگ دیکھیں کہ جو ہے نا بے شک جس طرح مرضی ہے، لیکن جو ایک باحیا جو عورت ہے نا، ایک پردے دار عورت اگر نکل رہی ہے نا باہر، اور ایک جو ہے نا وہ فیشنیبل بالکل بال میک اپ فل کر کے، اور وہ دونوں عورتوں دیکھیں گے آپ، تو باحیا جو عورت جیسے پردے میں فل کور ہو کے اور ڈھیلا ڈالا جو اس کا پردہ بھی ہے نا، جو اس نے گاؤن ابایا جو بھی اس کا ڈھیلا ڈالی نہیں بالکل وہ بھی ٹائٹ کر کے اور وہ ویسا پہن نہیں، اس نے اچھا مطلب صحیح جس اسلام کے مطابق جو ہے وہ اس طرح پہن کے گئی ہے، اور ایک جو ہے دونوں میں آپ بالکل نمایاں فرق دیکھیں گے۔ فرق پتہ کہاں پہ آئے گا؟ لوگوں کی نظروں میں، جو ہوں گے لوگوں کی نظروں میں آپ لوگ دیکھیں گے جو مرد ہوں گے، جو ابایا میں لڑکی جا رہی ہوگی نا، وہ اس کو دیکھ کے نا مطلب وہ چیز نا اس سے کہیں گے بھائی یہ کام کی نہیں ہے، یہ اس کے نہیں ہے، اور جو دوسری لڑکی ہوگی نا اس کو یہ کہیں گے کہ ہاں یہ تو بھائی فیشن ہے، یہ فلاں ہے، بہت ساری اس طرح کی ان کے الفاظ ہوتے ہیں لڑکوں کے، بس اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ بہت ساری لڑکیوں نے سنے بھی ہوں گے جو ایسے بات ان کو لگ رہا ہے بھائی یہ آگے سے لڑائی کرنے لگ جاتی ہیں لڑکیاں، اکثر ان کو کہنے لگ جاتی ہے بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے یا ایسا کچھ ہے، پہلے خود پہ تو نظر دوڑا لیں ہم کہ ہم کیسی بن کے جا رہی ہیں، ہم لوگ دوسروں کو تو کہنے لگے ہیں لیکن ہم لوگ خود کو کیسے بن دکھا رہی ہیں، تو پھر بعد میں بات دوسروں پہ آتی ہے نا، یہ لڑائی جھگڑے یہ تو تب بعد میں سٹارٹ ہوں گے نا جب ہم اس چیز کو کہہ رہے ہوں گے اچھا بنے گے تو۔ اچھا اب لباس جو ہے ہمارا کھاوا، بہت سے لوگ لباس کو اظہار دولت اور خود نمائی کا ذریعہ، جیسے شادی تقریب یا ایونٹ ہو لباس دوسروں سے بہتر ہونا چاہیے، یہی سوچ ہماری حاوی ہو جاتی ہے، یہی دکھاوا ریاکاری حسد اور غرور کو جنم دیتا ہے۔ یہاں پہ نا بہت اہم پوائنٹ ہے یہ کہ ہم لوگ نا شادی بیاہ پہ نا اچھا دیکھیں جو مردوں کے نا وہ ان کے کپڑے کا ایک جو ہوتے ہیں ایک لباس ہوتا ہے وہ 4-5 شادیوں میں ڈال دیتے ہیں لوگ، جو لیکن جو عورتیں ہوتی ہیں نا وہ کہتی ہیں بھائی ہم نے تو یہ ڈال دیا نہیں، یہ پہن لیا میں نے اس شادی میں پہنا تھا میں دوبارہ نہیں پہنوں گی، 1-2 شادیوں میں پہن لیا بھائی اب پرانا ہو گیا میں نے نہیں پہننا، یہ ہماری عورتوں میں بہت یہ چیز، تو یہ یہاں پہ نا یہ بن گیا بھائی وہ دیکھا میں نے وہ شادی پہ گئی تھی نا میں نے اتنا برانڈیڈ اتنے ہزار کا تھا، اتنا کوئی تو لاکھوں کے تو اتنے مہنگے آ گئے ہیں تو میں نے اس طرح کا پہنا ہوا تھا، جو ہے جو لڑکی جس کی شادی ہو رہی ہے وہ اتنے اس کے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ ایسا ہو میرا اتنا برانڈیڈ ہو اس طرح ہو، اور جو شادی پہ جانے والے ہوتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں نے جانا ہے تو میں نے یہ لباس یہ کروں
یہ فضول ہم لوگوں نے وہ کر لیے ہیں، فیشن بنا لیے ہیں بہت زیادہ، ورنہ شادی اس کے بغیر بھی اگر لباس جو ہمارا کم قیمت کا بھی ہوگا جس کا بھی ہوگا تو اس کے ساتھ بھی ٹرینڈ ہو ہی سکتی ہے نا. لیکن بس یہ ہے کہ ہم نے خود کو جان بوجھ کے اس طرح کی چیزوں میں جو ہے وہ ڈال لیا ہے، اس طرح کی چیزیں کر لی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اندر جو ہے نا وہ ریاکاری آنے لگ گیا، حسد، غرور دوسروں. اگر کسی نے مہنگا لباس پہنا ہے تو اس کے اندر غرور آئے گا، اور اگر کسی نے کو ہم نے دیکھ لیا مہنگا لباس پہنا ہوا، ہم نے نہیں پہنا ہوا تو ہم حسد اس سے کرنے لگ جائیں گے کہ کوئی ریاکاری ہے، دکھاوا ہے. یہ سب چیز سب اس کیٹیگری میں ہم لوگ آ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن بس نا ایک سوچ یہاں پہ کر لیں کہ آپ کا چاہے مہنگا لباس ہو نہ ہو، چاہے وہ جو ہو کس طرح کا بھی ہو، کس بھی کمپنی کا ہو، کس بھی برانڈ کا ہو، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نا پھر آپ کامیاب ہیں. خود کو نا جب باہر نکلیں تو خود کو آئینے میں ایک نظر دیکھ لیا کریں کہ جو میں باہر جا رہی ہوں تو میں ایسے اپنے اللہ کو پسند آؤں گی. اگر آپ کا جواب ہاں میں ہوا نا پھر آپ ایسے چلے جائیں. لیکن کیونکہ انسان کو پتا ہے، یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں نا تو یہ صرف ایک ریمائنڈر ہے، ورنہ آپ لوگوں کو سب کو یہ چیزیں پتا ہے کہ ہمارے لباس کیسے ہونے یا نہیں ہونا چاہیے. بس ایک ریمائنڈ کے طور پہ میں آپ لوگوں کو یہ چیزیں بتا رہی ہوں، ورنہ سب کچھ پتا ہے، ہمارے دل میں پتا ہے، ہمارے دل کو پتا ہے کہ ہم یہ صحیح کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، ہر سب انسان کو پتا ہے. اس لیے نا جانے سے پہلے نا بس ایک نظر خود کو نا آئینے میں دیکھ لیا کریں اور پوچھ لیا کریں ایک کوسچن دل میں، ایک کوسچن کہ کیا یہ میرا لباس میرے رب کو پسند آئے گا یہ لوگوں کو. اگر رب کو پسند آ رہا ہے نا تو پراؤڈ، آپ کو پراؤڈ ہونا چاہیے خود پہ یہ چیز کہ لوگ جس طرح مرضی کہیں میرے اللہ کو اس طرح میں پسند ہوں نا تو الحمدللہ اور چلی جائیں. لیکن اگر لگے کہ نہیں کھانے کے لیے ایسا ہے تو پھر خود کو اس آئینے میں ڈال لیں، اس جو ہے نا اس طرح بنا لیں کہ جیسے اللہ کو پسند آ جائے. کیونکہ جب ہم لوگوں نے قبر میں جانا ہے نا تو ہمارے ساتھ یہ دنیا نہیں ہوگی، ہمارے اپنے اعمال ہوں گے. یہ ہماری یہی خوبصورتی، یہی لباس، یہی ہمارا جو قبر میں ہمارے لیے یا تو بن جائے گا، آزمائش بن جائے گا، یا پھر ہماری جو ہے نا وہ ہمارے لیے بہترین ہماری نجات کا باعث بن جائے گا. ہم آج گرمیوں میں گاؤن پہن کے اور جا رہی ہیں نا، گاؤن اپنے آپ کو کور کر کے سارا کچھ جا رہی ہیں، اتنی گرمی، اتنی شدید گرمی میں سب کچھ. تو یہ جو ہوگا قیامت کے دن ہمیں حشر کی گرمی سے بچائے گا. آج کی گرمی ہمیں لگ رہی ہے لیکن دیکھیں قیامت میں جو ہوگا نا، جو وہ منظر ہوگا اس میں تو ایسا ہوگا کہ جو سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، بالکل اوپر ہمارے ہوگا. آج اتنا دور ہے تو ہمیں گرمی کی تپش برداشت نہیں ہو رہی، تو تب بالکل ہمارے سروں پر ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو یہاں پہ ہم لوگ دیکھ لیں کہ اگر ہمارا لباس، یہ لباس ہمیں وہاں پہ ہم لوگ بالکل نہیں ہوں گے، بالکل ہمارے جو ہوں گے ایسے ہوں گے ہمارے پہ لباس نہیں ہوگا، ایسے ہوں گے. اب دیکھ لیں اب ہمیں گرمی لگتی ہم لوگ خود کو کور کرتے جلدی سے کوئی بیلٹ یا کوئی سینہ صاف کر لیا، لیکن وہاں پہ کیا کریں گے، ہمارے جسم پگھل رہے ہوں گے، اتنی گرمی کی شدت ہوگی. تو جو ہے یہ چیزیں ہیں، ہم نے اس چیزوں کو دیکھنا ہے کہ اپنے آپ کو کہاں پہ لے کر آ رہے ہیں ہم لوگ. دنیا کے جو ہر مذہب، ہر تہذیب جو ہے نا اس میں لباس کو حیا کی عزت تو سمجھا گیا ہے نا. یہ تو ہے کہ لباس تو پہننا ہی ہے نا، لباس تو فیشن ہے، کسی کون سی چیز ہے جو فیشن ہے. اچھا میں پچھلے دنوں، ہاں کچھ دنوں کی بات ہے، اس وقت میں نا میں نے جو ہے وہ ایک مطلب پوسٹ وغیرہ اس طرح پڑی تھی تو ان میں نا وہ بتا رہے تھے کہ اسلام میں جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہوا ہے نا تو اس میں اتنی خیال ہے نا کہ جو جیسے ہمیں یہ سور کے گوشت سے ان کی چیزوں سے منع کیا ہے نا تو جو ہے آئی تھنک امریکہ تھا یا انگلینڈ، ان اس طرح کی کوئی سٹی تھا. تو انہوں نے جب تحقیق وغیرہ کی نا تو ان کو پتا چلا کہ نا یہاں پہ جو سور کے گوشت کھانے سے نا کہ ان کے اندر ایسی نا جو نفسانی خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں، تو جس کی وجہ سے نا وہاں پہ ریپ کیسز بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. تو وہ جب انہوں نے تحقیق سے سارا کچھ اس سے یہ پتا چلا کہ یہ سور کے گوشت کھانے سے نا ان سے زیادہ ہو رہی ہے، مطلب یہ جو ہے. تو انہوں نے بھی کافی پتہ نہیں مجھے کنفرم یاد نہیں کون سے مطلب کنٹری تھا، تو اس میں انہوں نے باقاعدہ وہ لگا دیا کہ یہ نہیں ممنوع ہے، یعنی نہیں کھانا ہے، سور کو گوشت منع کر دیا اس طرح. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں جس چیزوں سے منع کیا ہوا ہے نا تو یہ دیکھ لیں اس میں ہمارے لیے خیر ہے. تو ہم تو پہلے ہی اسلام میں الحمدللہ ہمیں منع کیا ہے کہ نہیں آپ نے یہ چیز نہیں کھانے کی، حرام ہے. شراب دیکھ
شراب کی بہت ساری ایسی دماغ پہ اثر پڑتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو جس چیز پہ اسلام نے ہمیں منع کیا ہے نا، تو اس میں یقیناً خیر ہے. یہ بات یاد رکھ لیں، اگر اسلام نے ہمیں ڈانٹنے کو خود کو کہا ہے نا، تو یقیناً اس میں خیر ہے. بہت ساری ایسی جو چیزیں ہیں نا، اسلام نے ہمیں پردہ کرنے کا حکم دیا ہے نا، تو اس میں ہماری خیر ہے. یہ ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے، بہت ساری چیزیں، بہت ساری چیزوں سے بچ جاتے ہیں ہم کہ اس وجہ سے کیونکہ ہم پردہ کرتے ہیں. لوگ ہمیں ایسے جو ہے نا وہ یہ نہیں کرتے، لوگ پروٹیکٹ کرتے ہیں. یقین کریں کہ بہت ساری جگہوں پہ ایسے، مطلب میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ آپ لوگ پردے کی وجہ سے لوگ آپ کو اس طرح عزت، لوگ مطلب لوگوں بھی، مرد بھی عزت اس وجہ سے دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ پردے دار عورت ہے، اس کو جو ہے وہ اس طرح ادب سے بات کرنا، اور اس طرح ہنسی مذاق نہیں، اور بالکل اس طرح اس کو اپروچ نہیں کرنا، اس کو ایویں فضول ہر کسی کے سامنے بات نہیں کرنا. مطلب بہت میں نے خود بھی یہ چیز ریئلائز کی جب کہ نا، مطلب جو لڑکی ہوتی تھی نا، جو ایسی مطلب فیشنیبل، تو اس پہ لوگ ٹونٹ کر رہے تھے، اس کو باتیں کر رہے ہوتے کہ ایسی لڑکی ہے. لیکن جیسے کوئی پردے لڑکی، وہ کہتے اس کو کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، یہ نہیں، اس کو کہتی نہیں ہوتی، بات ہی نہیں کوئی کرتے ہوتے تھے. یعنی جو وہ اس کے کام کی ٹائپ کی نہیں ہوتی تھی نا، وہ اکثر مجھے ابھی یاد ہے، وہ اس کے لڑکے ہوتے کہتے یہ ہمارے ٹائپ کی نہیں ہے، ایسے ہوتے تھے. یہ بات آتی ہے، آپ خود بھی نوٹ کریں، یہ ایسے ہی ہوتا ہے ہر یہاں پہ نا. کہ جو ہے جیسے ابھی کچھ دن پہلے ایک وہ بھی دیکھا گیا تھا کہ نا، جو ایک عورت تھی، مطلب وہ ایک ٹافی تھی، تو اس پہ کیا انہوں نے کہا کیا، ایک ٹافی کو اوپر جو ہے وہ ریپر نکال کے اس کو پھینک دیا تھا، پھینکا ہوا تھا، ایک ریپر کے ساتھ پھینکا تھا، پہلے رکھا تھا. تو وہ جو ریپر کے بغیر تھی نا، اس کو کیڑیاں لگی تھی، یعنی اتنی زیادہ وہ اس کو ساری اس طرح ہوئے تھے. جو ریپر کے ساتھ نا وہ بالکل کور تھی. تو وہاں سے بھی انہوں نے کہا کہ دیکھیں، جو عورت بھی یہی ہے، اگر وہ کور ہوگی، ریپر اس پہ ہوگا، یعنی وہ کور ریپر ہوگی، عبایا وغیرہ پہنے گی، سارا کچھ کرے گی، تو ایسے ہوگی. وہ کیڑیاں اس کو جو بھی ہوں گی، جو باہر کے لوگ ہوں گے نا، وہ اس کو ایسے نہیں آئیں گے، اس کے گرد گرد نہیں جمع ہوں گے. لیکن اگر وہ خود کو جو بالکل نکال لے گی اس ریپر سے، اس کھول سے نکال لے گی، تو کیا ہوگا کہ لوگ امڑ کے آئیں گے، اس کے پھر آئیں گے، پھر جو کیڑیوں کی طرح وہ جو اس کے پاس جو ہے وہ اس کو کھائیں گے. پھر ایسے ہی ہوگا نا. اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں کہ بے حیائی اور قرآنیت کبھی بھی وقار کی علامت نہیں ہے. پردہ فیشن نہیں ہے، یہ عبادت ہے. ہم خود کو کور کر رہے ہیں تو عبادت کر رہے ہیں، ہم اللہ کے اصول پر عمل کر رہے ہیں تو عبادت کر رہے ہیں. پردے کو اسکارف، عبایا جی نقاب تک محدود نہ کریں. یہ دل کی کیفیت ہے جو لباس سے جھلکتی ہے. یہ کل ہم نے پڑھا ہے نا، دیکھا ہے ہم نے کہ لباس ہو اور آنکھوں میں حیا نہ ہو. بے شک ہم لوگ عبایا پہن لیں لیکن آنکھوں میں حیا نہیں ہے، اور ساری چیزیں وہ یہاں یہیں سے آتی ہے کہ لباس کو ہم نے یہاں تک نہیں محفوظ رکھنا ہے. پردہ کر لیا، عبایا پہن لیا، تو ہم نے اپنی نظروں کو بھی، ایسی نگاہوں کو بھی جھکانا ہے. ہم کیونکہ اگر اب پہن لیا ہم نے نا، تو کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے نا، آپ نگاہ جھکا لیں، اس کا پھر اس کے ساتھ ہے نا. دیکھیے ہم خود کتنے لوگوں کو منع کریں گے، کتنے لوگوں کو وہی کہیں گے، خود پہ نظر جھکا لے. جب ایک بندے نے دیکھا ہے، آپ بھی اس کی طرف ہو رہے ہیں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ آگے سے کچھ نہ کچھ ریئیکشن تو دے گا نا وہ بندہ. اگر کوئی دیکھ رہا ہے، کر رہا ہے، آپ کی نظر چلے گی، فوراً سے نظر جھکا لیں. اور یقین کریں اس کا بہت فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے اس کا. کہ جب آپ پردے میں ہیں، پہلے تو سب سے پہلے کیسے کرنا ہے، خود کو کور اپ کر کے جانا ہے. باہر نکلنے سے پہلے فل پردے میں، عبائی میں، ہر چیز کو خود کو کور کرنا ہے. اس کے بعد آپ کی حفاظت کرنی ہے. ٹھیک ہے، نکاح کی حفاظت کرنی ہے ہم نے. کہ آپ اسے نا یہ نہیں کریں. میں نے اکثر مطلب یہ دیکھا ہے نا کہ لوگ جو ہے نا وہ ان سے لڑنے جھگڑنے لگ جاتی ہے. کوئی اسے بات جو ہے اگر کہتے ہیں وہ ٹونٹ کرتے ہیں، خود لڑنے جھگڑنے لگ جاتی ہیں. مطلب نہیں کریں آپ لوگ. اگر چلے آپ پردے میں ہے نا، پھر بھی آپ کی بات ہوگی نا، آپ جتنا زیادہ یہ چیز کریں نا، یہ صرف باہر پہ نہیں ہے، یہ میں آپ لوگوں کو میسج پہ بھی بتا دوں. آپ کو کراس کرے نا، آپ کو کہے، آپ کوئی بھی مرد لڑکے کوئی بھی آگے نا، آپ لوگ نا اس سے یہ گالیاں نکالنا یا اس سے بات کرنا، بھائی تمہیں شرم نہیں ہے، تمہارے گھر میں ماں بہن ہے، یہ نہیں، یہ کرنے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فوراً سے بلاک کریں. خاموشی یا بلاک، یہ دو چیزیں جو ہے نا اپنی لائف میں شامل کر لیں. یہ آپ لوگ نا ایک نصیحت میری سمجھ لیں، ایک جو ہے وہ ریکویسٹ سمجھ لیں، جو مرضی کر لینا، کہ دو کام کر لیں. آپ لوگ ریپلائی نہیں کریں. اگر آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ ایسے کوئی لڑکا ہے، فوراً سے بلاک. کوئی بھی ایک بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں حیا نہیں آتی، تمہیں شرم نہیں ہے، ڈانٹنے دپٹنے کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. بلاک کریں. جتنا زیادہ جی یہاں پہ دیکھنا، جتنا زیادہ آپ کریں گے نا اس کو، ایک تو اگر بلاک کریں گے نا تو اس کو کوئی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا، آپ کے پیچھے نہیں آئے گا. لیکن جتنے زیادہ نا، جو اکثر اس وجہ سے بھی لڑکے پیچھے آتے ہیں کہ لڑکی نے اس کو باتیں سنائی ہوتی ہیں، کسی نے تھپڑ مارے ہوتے ہیں، کسی نے کیا کیا ہوتا ہے، فوراً سے اوائڈ کریں.
کیونکہ اتنا جتنا معاشرہ جو خراب ہے نا، جتنا سے ہم خود کو ہم نے بچانا ہے، ہم نے دوسروں کی ذمہ داری نہیں لینی، ہم نے خود کو بچانا ہے، تو بس یہ کام کر لیں، آپ کا یہ کام ہے بس۔ پردہ کوئی قید نہیں ہے بلکہ عزت کی ضمانت ہے، پردہ کوئی بوجھ نہیں بلکہ روح کی چادر ہے۔ نوجوان لڑکیوں کو برانڈز، انفلوئنسر اور ماڈرن لکس کا اتنا دباؤ ہوتا ہے کہ وہ اسلامی لباس کو دقیانوسی سمجھنے لگتی ہیں۔ سوشل میڈیا ہر دن نئی باڈی ٹرینڈز، نئے سٹائلز اور ورڈز ہاٹ کے پیچھے دوڑ لگاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا نکلتا ہے؟ جسم نمایاں ہوتا ہے، حیا غائب ہو جاتی ہے اور دل میں بے سکونی آتی ہے۔ سب سے زیادہ جو اس میں نا ہمارا جو کام خراب ہوتا ہے نا، دل کا سکون ہوتا ہے ہمارا۔ جسم نمایاں ہو گیا، حیا غائب ہوگی، اور پھر دل بھی بے سکون ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہمیں سکون نہیں ہے، ہمارے دل کی جو بے سکونی ہے نا، تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ ہمارے جو لباس جو ہے نا اس میں حیا نہیں رہی، ہماری آنکھوں میں حیا نہیں رہی۔ یہ چیزیں جو ہے نا اس کی وجہ سے ہمارا دل بے سکون رہتا ہے۔ ہمیں اس چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اسلامی لباس سخت یا بورنگ نہیں ہوتا بلکہ وہ خوبصورتی اور نرمی کو وقار کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ ایک باوقار لباس کسی لڑکی کو عزت، اعتماد اور سکون دیتا ہے۔ ایسا لباس جو آپ کو دکھائے نہیں بلکہ چھپائے اور بچائے، ایسا لباس پہننا ہے ہم نے، وہی حقیقی زیور ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ دکھانا نہیں ہے، ہم نے چھپانا اور بچانا ہے خود کو، انشاءاللہ ایسا لباس ہم نے پہننا ہے۔ کیونکہ اگر ہمارا لباس ہوگا ایسا ہوگا کہ جو ہمیں چھپائے گا نہیں بلکہ ہمیں دکھائے گا، تو لباس نہیں ہوگا پھر وہ۔ ہمیں یہ حیا کے لباس جو ہے نا کہ اللہ کا قرب کا باعث ہے۔ جو لباس اللہ کی رضا کے لیے پہنا جائے وہ روز قیامت گواہی دے گا کہ یہ بندی اللہ سے ڈرتی تھی، یہ بندی اللہ کی رضا کے لیے خود کو کور کرتی تھی۔ اللہ یہ لباس ہمارا گواہ بنے گا، وہ گواہ بنے گا کہ یہ اتنی گرمی کی شدت میں یہ عبائے کے ساتھ باہر جاتی تھی، اللہ اسے تو بخش دے کہ اتنی گرمی کی شدت میں جو ہے وہ تیری رضا کے لیے صبر کیا، تیری رضا کے لیے اس نے یہ جو ہے وہ اس طرح اپنے آپ کو کور اپ کر کے گئی۔ اللہ تو اسے جو ہے وہ گرمی کی شدت سے محفوظ رکھتے، اللہ تو اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھتے، کیونکہ اس نے تیری رضا کے لیے یہ سارا کچھ کیا تھا۔ اللہ تو اسے محفوظ کر دے، اللہ تو اس سے راضی ہو جا۔ قیامت والے دن یہ ہمارا لباس ہمارے لیے گواہی بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، ان سب کے لباس سادہ تھے، روشنی اور وقار سے بھرپور تھے۔ اگر ہمیں واقعی ان کے پیروکار بننا ہے، ہمیں ان خاتون جنت جو ہیں ان کے پیروکار بننا ہے، تو ہمارا لباس بھی ایمان، حیا اور سادگی کی علامت ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ کو اس طرح بنانا ہے کہ ہمارا لباس جو ہے وہ کیا ہو، فیشن نہیں ہو بلکہ حیا کی علامت ہو۔ ہمیں اپنے آپ کو کور اپ کرنا ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے اکارڈنگ، اسلام کے اکارڈنگ خود کو بنانا ہے۔ آخر میں ہم لوگ دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ بھی بتا دوں گی کل کا ٹاپک جو ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی دعا۔ یا اللہ ہمیں وہ لباس عطا فرما جو تو پسند فرمائے، جس میں حیا ہو، وقار ہو، سادگی ہو، اور جو ہمیں تیری قربت کی طرف لے جائے۔ آمین رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔